بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی بچی کے بارے میں جس کی پیدائش پر اس کے والد نے 45 ارب ڈالر صدقہ کر دیے۔ یہ کسی بھی بچے کی پیدائش پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ یہ بچی کون ہے، اس کے والدین کون ہیں اور 45 ارب ڈالر کا یہ عطیہ کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، انفوپیڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، 2004 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل کے کمرے میں 3 نوجوان رہتے تھے۔ مارک ان تینوں میں نالائق اور سست تھا۔ یہ 1984 میں نیو یارک کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک دندان ساز تھا۔ یہ خاندان کا چوتھا بچہ تھا، جبکہ 3 بہنیں اس کے علاوہ تھیں۔ مارک اسکول میں نالائق تھا اور سن 2000 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا جنون تھا۔ مارک نے سن 2004 کے شروع میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ویب سائٹ کی ڈومین خریدی، سوشل نیٹ ورک کی ویب سائٹ ڈیزائن کی اور 4 فروری 2004 کو facebook.com کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی۔ اس ویب سائٹ کا مقصد ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان آن لائن رابطے پیدا کرنا تھا۔ مارک نے ویب سائٹ کے لیے تمام ڈیٹا، اسٹوڈنٹس کی پروفائل، ان کی تصویریں اور ایڈریس یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لیے تھے۔ یہ ویب سائٹ جوں ہی انتظامیہ کے نوٹس میں آئی تو انتظامیہ نے ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کر دیا، لیکن مارک پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ اس کے پاس اس وقت صرف $1000 تھے۔ اس نے اتنی ہی رقم اپنے کلاس فیلو سیورن سے لی اور ویب سائٹ کو مزید بہتر بنانا شروع کیا۔ فیس بک یونیورسٹی طالب علموں کے لیے دلچسپ تجربہ ثابت ہوئی۔ 4 دن میں 650 طالب علموں نے فیس بک جوائن کر لی۔ یہ تعداد 3 ہفتوں میں 6000 تک پہنچ چکی تھی۔ 25 فروری کو کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم بھی فیس بک جوائن کرنے لگے۔ اگلے دن یعنی 26 فروری کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم بھی فیس بک پر آ گئے اور 28 فروری کو ییل یونیورسٹی بھی مارک کی اس عجیب و غریب ایجاد پر نظر آنے لگی۔ مارک میں طالب علموں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ مارک کو اب ویب سائٹ ہینڈل کرنے کے لیے سٹاف کی ضرورت تھی۔ اس کی جیبیں خالی تھیں اور کاروبار مشکل۔ چنانچہ مارک نے مجبوراً اپنے روم میٹ ڈسٹن موسکووٹز کو 5% شیئر دے کر ساتھ ملا دیا۔ موسکووٹز اس وقت نہیں جانتا تھا کہ وہ جو اس نے ہنستے ہنستے کر دی تھی وہ اسے مستقبل میں کروڑ پتی بنا دے گی اور وہ پوری دنیا میں مشہور بھی ہو جائے گا۔ مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتہارات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ پہلے مہینے کی کمائی $450 تھی۔ کمپنی میں اپریل میں مزید $10,000 کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس سرمایہ کاری نے فیس بک کو 6 ماہ میں امریکہ کی 34 یونیورسٹیوں کے 1,00,000 طالب علموں تک پہنچا دیا، اور یہ وہ کامیابی تھی جس کی وجہ سے مارک نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہ ہارورڈ سے نکلا اور سیدھا سلیکون ویلی پہنچ گیا اور مارک سے مارک زکربرگ ہو گیا۔ مارک نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ فیس بک کی مالیت صرف 4 ماہ میں $10 ملین ہو چکی تھی، لیکن مارک نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ 2005 کی گرمیوں میں جب فیس بک کے یوزرز کی تعداد 2 لاکھ ہوئی تو پے پال کمپنی کے شریک چیئرمین نے $5,00,000 کی سرمایہ کاری کی، جو یوزرز کی تعداد کو تقریباً 5 لاکھ تک لے گئی۔ فیس بک اس وقت دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے۔ اس کے یوزرز کی کل تعداد 1,55 کروڑ ہے۔ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں فیس بک استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ دنیا بھر کے مشہور لوگ
سربراہان، اداکار، کھلاڑی، صحافی، بزنس مین اور رائٹرز حضرات اس سوشل میڈیا ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک نے دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ برسوں کے بچھڑے لوگوں کو ملانے کا کام فیس بک نے کر دیا ہے۔ فیس بک نے مارک زکربرگ کو 23 سال کی عمر میں دنیا کا مشہور ترین ارب پتی بنا دیا ہے، اور یہ امریکہ کا 7واں امیر شخص بھی ہے، اور اس کا شمار دنیا کی 100 با اثر ترین شخصیات میں ہوتا ہے، جن میں صدر ٹرمپ، پیوٹن جیسے لوگ شامل ہیں۔ فیس بک میں اس وقت 10,000 ملازمین، یہ سالانہ $12.5 ارب کماتی ہے، اور اس کی روزانہ کی آمدنی $3.34 ہے۔ مارک زکربرگ کے پاس کمپنی کی تقریباً 28% شیئرز ہیں، جن کی مالیت $45 ارب ہے، اور اس نے سن 2012 میں پریسیلا چین کے ساتھ شادی کی۔ اس کی بیگم ایک عام سی ڈاکٹر ہے۔ میکس ان کی پہلی اولاد ہے۔ مارک زکربرگ نے میکس کی پیدائش پر اپنی 99% دولت خیرات کر دی۔ یہ $45 ارب بنتے ہیں۔ یہ رقم اس کے قائم کردہ فنڈ میں شفٹ ہو جائے گی، اور یہ اس رقم سے دنیا بھر کے مسکینوں، بیماروں، لاچاروں اور غریب لوگوں کی مدد کرے گا۔ مارک زکربرگ نے اپنی دولت عطیہ کرتے وقت اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا۔ اس نے خط میں لکھا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کے آنے سے ہمیں مستقبل کی کتنی امیدیں ملی ہیں۔ آپ نے دنیا میں آ کر ہمیں دنیا کی طرف متوجہ کر دیا جس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ مارک کا کہنا ہے کہ میں اس دنیا کو اپنی بیٹی کے رہنے کے لیے بہتر جگہ بنانا چاہتا ہوں، اسی لیے اس نے اپنی 99% دولت خیرات کر دی۔ اب وہ کمپنی کے صرف 1% حصے کا مالک ہے۔ تو دوستو، ایک طرف آپ 1% حصے کے مالک کو دیکھیں، اور دوسری طرف اسلامی دنیا کے ان تمام شہزادوں کی طرف دیکھیں، اور پھر تمام حکمرانوں کی طرف دیکھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ان کے سامنے غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن ان کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پاکستان کے حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، کیسے ہمارے حکمران ہماری قوم کو غربت اور قرضوں کی دلدل میں دھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے پاس اس وقت مارک زکربرگ کا کوئی متبادل ہے؟ ایسا آدمی جو انسانیت کی خاطر اپنی ساری دولت عین جوانی میں وقف کر دے۔ دوستو، انفوپیڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مت بھولیں۔